ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منتخب قرآنی آیات۔ قرآن کتاب کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ لاسٹ 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں۔ ایک ہے منتخب قرآنی آیات اور دوسرا ہے منتخب احادیث۔ یہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، تشریح نہیں کرنی ہے۔ یہ 2 نمبر کا سوال آتا ہے، عربی لکھی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ جو ہے وہ آپ یاد کر لیجئے گا، اور آیت یہ آپ رحمت للعالمین میں لکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ آپ اپنے جو ٹاپکس ہیں 1st 2nd 3rd چیپٹر میں ان میں لکھ بھی سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آپ نے آیات کو دیکھ کے اور ان کے مفہوم کو سمجھ کے پھر بامحاورہ جو ہے وہ ترجمہ لکھ لینا ہے۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ تشریح جو ہے وہ ہرگز نہیں لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ آپ مساوات والا جو ٹاپک ہے اس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ آپ نے جو ٹاپکس پڑھے ہیں اس میں سے آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہر ٹاپک میں سے ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ لازمی طور پہ یاد کرنا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں نا ان کے لیے نشانی ہے۔ تم ہرگز نیکی کو نہ پا سکو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آیت ہے، سورہ آل عمران کی 92، کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نیکی نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرے۔ پھر یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیت ہے، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ آپ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ یہ جو ٹاپک ہے اس میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ نے آیت یاد کرنی ہے نا تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آیت میں نا کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جو اردو سے ملتا جلتا ہوتا ہے، تو آپ اسے نشانی کے طور پہ رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز والے ٹاپک میں آپ آیت لکھ سکتے ہیں یاد کر کے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزے کے حوالے سے، روزے کی فرضیت کے حوالے سے جو ہے آیت بیان کی گئی ہے، تو یہ آپ روزے کے ٹاپک میں لکھ لیجئے گا۔ اور بہت اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، یہ نہ ہو کہ آپ آیت جو ہے وہ مکس کر دیں، غلط ترجمہ لکھ دیں۔ یہ والی جو آیت ہے یہ کافی دفعہ آئی ہوئی ہے، بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیتیں جو ہیں نا وہ کوئی مشکل آیات نہیں ہیں، یہ آسان آیات ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ اور یہ آپ ساری یاد کر لیجئے گا کیونکہ اس میں سے 1 یا 2 آیات جو ہیں وہ شارٹ کویسچن میں آتے ہیں۔ جو ہمارا پیپر کا حصہ 2 میں پارٹ 2 شارٹ کویسچن جو ہوتے ہیں اس میں سے 9 سوالات آتے ہیں جس میں سے 6 کرنے ہوتے ہیں، ان میں آیت بھی آتی ہے جس کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے 2 نمبر کا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اس کے بدلے میں وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے واسطے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ مطلب کامیابی اس شخص نے پائی جس نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اور ہر شخص جو کماتا ہے اس کا وہ خود ہی ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص جو کماتا ہے، یہاں سے کمانے سے مراد ہے انسان کے اعمال۔ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے نا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن روزے قیامت نہیں لوگ کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس فلاں کے کہنے پہ گناہ کر لیا تو فلاں کے کہنے پہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیا، اور جو بھی انسان کرتا ہے نا وہ اپنی عقل سے کرتا ہے۔ کوئی کسی کو ذمہ دار جو ہے وہ ہرگز نہیں ٹھہرا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا، سیکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم مانگتے ہیں آپ سے ہدایت، پاک دامنی، پرہیزگاری اور سیدھی راہ مانگتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ نیکی کرنے کی توفیق ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت۔
تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے، بلکہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور استغفار جو ہے وہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ استغفار پڑھیں گے گناہ معاف ہوں گے، اور اتنا ہی آپ کا گناہوں سے دل بھی جو ہے وہ دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی دے اور اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی دے، آمین۔